अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे सामने जजमेंट है, प्रेसिडेंट हैं, साइटेशन 2020 CLC 1077 पेज पे। कोर्ट जो है हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, जस्टिस जो है वो एक ही है, सिंगल बेंच, चौधरी खालिद यूसुफ जस्टिस। तो इस जजमेंट में हम आर्डर 7 रूल 11 क्या है, सिविल प्रोसीजर कोड का रूल है। जो रूल्स है उसमें से आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ द प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यह है किसको चैलेंज किया है, द कैप्शन अपील हैज़ बीन डायरेक्टेड अगेंस्ट द इम्प्यूड जजमेंट एंड डिग्री passed by Learned Additional District Judge Mirpur, where by the suit filed by plaintiff appellant was rejected under Article 7 Rule 11 of Civil Procedure Code 1908 के तहत उसकी जजमेंट जो थी वो क्या हो गई, डिसमिस हो गई। इसके बाद प्रिसाइज फैक्ट्स फार्मिंग बैकग्राउंड, फैक्ट्स बताए गए हैं कि जो अपील दायर किया है, क्यों दायर किया है और जिस फरीक ने क्या मुकदमा दायर किया है। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कैंसलेशन ऑफ एग्रीमेंट डेटेड, ये दायर किया है अगेंस्ट डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट के खिलाफ। इस अपील में मतलब वो क्या है, रिस्पोंडेंट है और डिफेंडेंट है, मुद्दाई है, प्लांटिफ मुद्दाई के खिलाफ। तो ये बैकग्राउंड है कि इस बुनियाद पर उन्होंने दावा दायर किया है। अब यहाँ पे आते हैं आफ्टर फाइलिंग ऑफ द सूट डिफेंडेंट नंबर 1, तो ज़रा ऊपर करते हैं। Defendant number 1 appeared before court and submit an application under Article 7 Rule 11 of CPC 1908 stating therein that earlier suit of plaintiff appellant was dismissed for non-prosecution and application for restoration was also dismissed being term barred. Void order dated the learned trial court after hearing the learned counsel of for parties rejected the suit under Article 7 Rule 11 CPC 1908 void judgment and decree dated हैंस द इंस्टेंट अपील। तो इसमें यह बताया गया कि जब मुद्दई ने दावा दायर कर दिया तब मुखालिफ फरीक जो आ गया, डिफेंडेंट नंबर 1 आ गया मुद्दाई, और उसने एप्लीकेशन दायर कर दी आर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ द प्लांट। वो जब दायर कर दिया, क्यों दायर कर दिया, उसमें बताया गया कि पहले उसकी सूट जो है वो क्या हो गई थी, डिसमिस हो गई थी नॉन प्रोसिक्यूशन अदम पैरवी की वजह से। तो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन भी दायर कर दिया, जमा कर दिया, लेकिन वो डिसमिस हो गया क्योंकि टाइम बार था, जो स्पेसिफिक टाइम दिया गया था कि 1 मंथ में आपने एप्लीकेशन देना होता है और उज़र बतानी होती है कि मैं इस उज़र की वजह से मैं क्या था, एबसेंट था, नॉन प्रोसिक्यूशन अदम पैरवी हो गई। लेकिन जब उसके कौंसल के आर्गूमेंट सुने गए तो कोर्ट ने जो उसकी सूट थी उसको रिजेक्ट कर दिया और अब इस अपील को उन्होंने दायर कर दिया है इस जजमेंट के खिलाफ जो उसके खिलाफ दी गई है आर्डर 711 के तहत। अब इस जजमेंट में हम आर्गूमेंट ज़रा पढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, आई हैव हेयर द लर्न काउंसिल फॉर पार्टीज पोर्स द कंटेंट्स ऑफ अपील एंड एग्जामाइंड द रिकॉर्ड मेड अवेलेबल विद ऑटमोस्ट केयर। तो रिकॉर्ड पढ़ा गया, पार्टीज को सुना गया। आ contemplative pursuit of record reveals that plaintiff appellant filed a suit for specific performance and cancellation of agreement dated against defendant respondent. After filing of suit, an application under Order 7 Rule 11 CPC was filed by defendant number 1. The Learned Trial Court, after hearing the Learned Counsel for parties, rejected the suit under 7 Rule 11 CPC via dated judgment. The moot point, अब the debate point यहाँ पर है, involved in the instant case is that where the earlier suit filed by plaintiff was dismissed under Order 9 Rule 8 of CPC and plaintiff is precluded to file fresh suit or not. For proper appreciation, it is appropriate to reproduce Order 9 Rule 8 of CPC which reads as under. तो यहाँ पर मेन जो डिबेट का पॉइंट है कि आर्डर 9 रूल 8 ऑफ CPC के तहत जो दावा मुस्तरद किया गया है उसके तहत क्या प्लांटिफ माना है कि वो नया दावा दायर नहीं कर सकता है सेम काज ऑफ एक्शन के साथ। तो हम आर्डर 9 रूल 8 पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा है। प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपीयर्स, ये है
Order 9 Rule 8, where the defendant appears and the plaintiff does not appear when the suit is called on for hearing. یعنی سوٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی ہو ہیئرنگ کے لیے، آرگومنٹس کے لیے، سنوائی کے لیے، اور کیا پلانٹیف پریزنٹ نہ ہو جائے، اپیئر نہ ہو جائے، اور ڈیفینڈنٹ پریزنٹ ہو جائے، اپیئر ہو، تب کیا ہوگا؟ The court shall make an order that the suit be dismissed unless the defendant admits the claim or part thereof, in which case the court shall pass a decree against the defendant upon such admission, and where part only of the claim has been admitted shall dismiss the suit so far as it's relate to the remainder. تو اس میں یہ ہے اگر ایڈمیشن ہو ڈیفینڈنٹ کی طرف سے تو کورٹ ججمنٹ ڈگری پاس کر سکتا ہے، اگر ایڈمیشن نہ ہو تب کیا ہوگا؟ کورٹ کیا کرے گا؟ سوٹ کو ضرور ڈسمس کرے گا۔ تو ابیئر ریڈنگ آف دی aforementioned rule makes it abundantly clear that if the case was fixed for hearing, then under Order 9, Rule 9 of Civil Procedure Code 1908, fresh suit is precluded. تو آرڈر 9 کے رول 9 میں یہ لکھا گیا ہے کہ جب اس طرح سچویشن ہو اور سوٹ ڈسمس ہو جائے، پھر آرڈر 9 رول 9 کے تحت فریش سوٹ دائر نہیں کی جائے گی۔ ایز پر لا، ڈیٹ آف ہیئرنگ مینز دا ڈیٹ when the court has to apply its mind on the pleading of the parties. When issue are framed, evidence is to be recorded and arguments are to be heard. In the instant case, the lease was fixed for summoning of defendants number 2 and 3 and meeting the deficiency of court fee, and due to non-appearance of the plaintiff, the same was dismissed for want of prosecution. The aforesaid point came under consideration before the Honorable Apex Court in case titled یہ ہے، اور حوالہ ACMR 2008 پیج جو ہے 87 at page 91 of the report it was held as under. تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹ آف ہیئرنگ تب ہوگا جب کیا ہو؟ جب ایشو فریم ہو، یعنی ایشو فریم کے دوران یا اس کے بعد ڈیٹ آف ہیئرنگ فائل کرتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ یہاں پر سمننگ آف ڈیفینڈنٹ کے لیے ڈیٹ مقرر کیا گیا تھا اور ڈیفیشینسی آف دی کورٹ فی پورا کرنے کے لیے بات چیت ہو رہی تھی، وہی معاملہ چل رہا تھا، ہیئرنگ پراپر ہیئرنگ نہیں تھی۔ تو اب کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ڈسمیسل آف دی سوٹ صحیح تھا یا نہیں تھا۔ جو حوالہ دیا اس میں یہ ایز فار دی ڈیٹ آف ہیئرنگ از کنسرنڈ اٹ ہیز بین لائڈ ڈاؤن in various judgments that the date of hearing means the date when the court has to apply its mind on the pleading of the party. It has been repeatedly held that the date of hearing means when issue are framed, the evidence is to be recorded. یا جب ایویڈنس ریکارڈ کیے جا رہے ہو تب arguments are to be heard، یا arguments سننے جا رہے ہو تب ایشو فریم کرنے جا رہے ہو تب۔ in this way was not a date for hearing، date for hearing نہیں تھا۔ an appeal can be dismissed for default of appearance only when the appellant does not appear before court on the date of hearing. اور یہ بتایا گیا کہ اپیل بھی ڈسمس کی جائے گی ڈیفالٹ پہ اگر وہ کیا اپیئر نہ ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں ڈسمس ڈیفالٹ۔ ایز دی ارلیئر سوٹ آف دی appellant plaintiff was dismissed for the want of prosecution void order when the same was not fixed for hearing، کہ ہیئرنگ کے لیے فکس بھی نہیں کیا گیا تھا تو پھر کیسے خارج کر دیا۔ Therefore, according to my considered view, the appellant plaintiff can file the fresh suit on the same cause of action, and dismissal of the plaintiff under Order 711 void order is not sustainable. تو Order 711 کے تحت سسٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ فائل نہیں کرتا ہے۔ جب فائل نہیں کرتا ہے تو اس کا ڈسمسل یا ڈسمس ڈیفالٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اب جب صحیح نہیں ہے تو وہ فریش دعویٰ دائر کر سکتا ہے، جب فریش دعویٰ دائر کرے گا تو آرڈر 711 کے تحت وہ ڈسمس نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہیئرنگ پہ وہ سوٹ جو ہے وہ ڈسمس کی ہوئی ہوتی
تو نیا دعویٰ دائر کر نہیں سکتا ہے، کیونکہ آرڈر 9 کے رول 9 میں یہی لکھا ہے کہ وہ فریش سوٹ سیم کاز آف ایکشن پہ دائر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہاں پر آرڈر 7 رول 11 لاگو نہیں ہوتا ہے، سسٹینیبل نہیں ہے۔ تو پھر ڈسکشن کے بعد اپیل کو ایکسیپٹ کر دیا اور جو ججمنٹس تھے اس کو ریکال کر دیا اور ٹرائل کے لیے بھیج دیا کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے آفٹر ریکارڈنگ ایویڈنس آف دی پارٹیز۔ تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ جو آرڈر 9 ہے، آرڈر 9 اور رول 8، اس میں یہ لکھا ہے کہ جب پلانٹیف غائب ہو جائے اور ڈیفینڈنٹ پریزنٹ ہو تو کورٹ دعوے کو ڈسمس کرے گا، ضرور بے ضرور کب؟ جب ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کیا ہو۔ اور آرڈر 9 رول 9 میں یہ لکھا ہے کہ وہ پھر سیم کاز آف ایکشن پر نیا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اپنے لیمیٹیشن، اپنے مخصوص ٹائم میں، تقریباً 1 ہی منتھ ہے، اس میں وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے اور وجہ بتا سکتا ہے، ریسٹوریشن آف سوٹ کا اپلیکیشن وہ دے گا اور وجہ بتائے گا، پھر اس کی دعویٰ جو ہے وہ بحال کی جائے گی۔ اب اگر وہ بھی ٹائم گزر گیا تو نیا دعویٰ دائر نہیں کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ تھی کہ انہوں نے نیا دعویٰ دائر کر دیا، پچھلی جو کارروائی ہوئی تھی اس کو واضح نہیں کیا گیا تھا، اب دعویٰ نیا دائر کر دیا تو وہ دائر کر ہی نہیں سکتا ہے 711 کے تحت، وہ ریجیکٹ ہو گئی۔ اب کورٹ ڈیسائیڈ کر رہا ہے مزید کہ نہیں، وہ جو پہلا جو ڈسمس ہوا تھا وہ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ڈسمس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو بتایا گیا کہ جب ایشو فریم ہو رہا ہو یا ایویڈنس کال کیے گئے ہو یا آرگومنٹس ہو اس کے بعد، تو وہ ہیئرنگ پہ فعال کرتا ہے، اس کے علاوہ فعال نہیں کرتا ہے۔ تو وہاں پر وہ سمننگ ہوئی تھی اور جو کورٹ فیس ہے اس کے ڈیفیشینسی کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو اسی وجہ سے کورٹ نے جو ہے دعوے کو بحال کیا اور جو اپیل ہے اس کو ایکسیپٹ کر دیا اور ٹرائل کے لیے پھر بھیج دیا کہ میرٹس پہ فیصلہ ہو جائے ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد۔ تو اس میں ہم نے آرڈر 7 رول 11 کے ریجیکشن آف دی پلانٹ کے بارے میں بھی پڑھا، آرڈر 9 کے رول 8 اور رول 9 کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو کچھ سمجھ ضرور آیا ہوگا، اور کوئی کویشچن ہو تو کمنٹ میں بتا سکتے ہو۔ والسلام۔